اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کو یہ پرابلمز ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات بہت ہی فٹ اور توانا نظر آنے والے لوگ اکثر ہوتے ہیں اور وزن میں ان کی کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بخار ہونا ان کو شروع ہو جاتا ہے، ان کی صحت بگڑنے لگتی ہے اور ان کے جب انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں تو ان میں یرکان کا عمل ہوتا ہے اور پھر جب تشخیص کا عمل ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لبلبے یعنی پینکریاس جو ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی رسولی ہے، اس میں کینسر ہے۔ تو اکثر اوقات دیکھا گیا کہ اس کی ڈائگنوزس جو ہے یا اس کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے، اس ٹائم ہو جاتی ہے جب اس کی مکمل طور پر پیچیدگیوں کا بندہ شکار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی کوئی پیچیدگی بدن میں نظر آنے لگ جائے تو ہی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، اور پھر تشخیص کے عمل کے ساتھ ہی آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا اور یہ کینسر جو ہوتا ہے یہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ لبلبے یعنی پینکریاس کا کینسر جو ہے وہ ایک مہلک چیز ہے جو کہ آپ کے پیشنٹ کے لیے جان لیوا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات تشخیص جس وقت ہوتی ہے وہ اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر جو ٹریٹمنٹ کے چانسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں بچتے، اور بہت ہی کم اور خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ بر وقت ہو جاتی ہے اور کینسر پھیلا نہیں ہوتا، یا اتنا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہو جاتا ہے سرجری کے ذریعے یا کسی اور عمل کے ذریعے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ علامات پائی جائیں تو آپ کے لبلبے میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انیشیل سٹیجز پر ہوتی ہے، بالکل سٹارٹ میں پیشنٹ کو تھکن فیل ہونا، پیشنٹ کو تھکن کا احساس ہونا اور ایک ان ایکسپلینڈ فیور ہونا، یعنی شام کے وقت یا کسی بھی ٹائم دن کے کسی بھی حصے میں پیشنٹ کو جو ہوتا ہے تو بخار سا ہونے لگتا ہے اور وہ بخار پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بخار پھر ایسے ہوتا ہے کہ یہ دن کے مختلف حصوں میں زیادہ تر وقت کے لیے رہنے لگ جاتا ہے۔ تو بخار جو ہے ان ایکسپلینڈ فیور یہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بخار کے بعد سیویئر قسم کا ویٹ لاس، اگر کوئی بندہ ہائپر تھائرائڈزم کا شکار نہیں ہے، شوگر کا شکار نہیں ہے، وہ انسولین ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کا شوگر کنٹرول ہے، وہ ٹی بی کا شکار نہیں ہے اور اس میں اور کوئی علامات نہیں ہے لیکن اس کا وزن بہت برے طریقے سے گر رہا ہے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور تشخیص کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پینکریاٹک کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب پینکریاٹک کینسر ہوتا ہے تو بدن میں جو یرکان ہے، جو جانڈس ہے، وہ آنکھوں میں نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، رنگ جو ہے بدن کا وہ زرد مائل ہونے لگ جاتا ہے اور پھر یہ زردی آہستہ آہستہ سے بڑھ جاتی ہے اور پھر آنکھوں میں نمودار ہو جاتی ہے، اور یہ obstructive جانڈس ہوتا ہے، یعنی پینکریاس کی جو رسولی ہے وہ آپ کے کامن بائل ڈکٹ پر یا اس شریان پر کہ جس سے بائل لیور سے ہوتا ہوا آپ کی انتڑیوں میں آتا ہے اس کو دبا دیتا ہے، اس کو obstruct کر دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے اور obstructive جانڈس ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں میں جب انیشل obstruction ہوتی ہے یا پینکریاس انیشلی جب خراب ہونے لگتا ہے تو ان لوگوں کو ہاضمے کے مسائل کا یہ لوگ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائل اکثر اوقات آتا نہیں ہے اور اس بائل کی کمی کی وجہ سے اکثر اوقات ان لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ نہیں رہتا، ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، پینکریاٹک انزائمز نہیں ہوتے تو ان لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پھر ہاضمے کی خرابی کے بعد خون کی کمی، بخار، یرکان ہو جانا، یہ پینکریاٹک کی جو پینکریاس ہے اس کی انوالومنٹ کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی وجہ سے پینکریاس میں کوئی سا بھی پرابلم ہو، کوئی رسولی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ obstructive جانڈس ہو سکتا ہے۔ پھر پینکریاس کینسر جو ہے اس کے ساتھ پیٹ کا سوج جانا، پھول جانا، یعنی اسائٹیز ہو جانا، پیٹ میں پانی بھر جانا، یہ بھی اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے میں خصوصاً ٹانگوں میں ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وینس تھرومبوسس جب ہوتا ہے، بدن میں رگیں بند ہو جاتی ہیں، خون کا چلنا جو ہے وہ رک جاتا ہے، خون میں لوتھڑے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ لیٹ علامات ہوتی ہیں جنہیں پیرانیوپلاسٹک سمپٹمز کہا جاتا ہے، یعنی بدن کے کسی حصے میں کینسر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور حصے میں خون جم جانا، رگوں میں خون جم جانا، یہ پیرانیوپلاسٹک سنڈروم ہو سکتا ہے، کینسر کی وجہ سے خون جم سکتا ہے، تو یہ پینکریاٹک کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونا، خصوصاً کھانے کے ساتھ جب بھی بندہ کھاتا ہے اور پیٹ میں شدید قسم کا درد سٹارٹ ہو جائے تو یہ پینکریاس کی انوالومنٹ کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور پھر خدا نخواستہ جن لوگوں کو ایڈوانس سٹیج میں پینکریاٹک کینسر ہو یا پینکریاس کی کوئی رسولی ہو
تو ان لوگوں میں مسلسل پیٹ کا درد رہنا اور شدید قسم کا درد رہنا ایک معمول بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب پینکریاز مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے تو نیو آنسیٹ ڈائبٹیز، یعنی کسی کو شوگر نہیں تھا لیکن اس کے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، انسولین نہیں بن رہا، پینکریاز ناکارہ ہو گیا، تو ان لوگوں کو نیو آنسیٹ ڈائبٹیز یعنی وہ شوگر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ پینکریاٹک کینسر اکثر اوقات بدقسمتی سے اس کی جب تشخیص ہوتی ہے تو بات بہت دور تک جا چکی ہوتی ہے اور بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی پیشنٹ اس کنڈیشن میں ہو اس کا پھر علاج اکثر پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اگر ارلی اس کی تشخیص ہو جائے، ارلی علاج سٹارٹ ہو جائے تو ویپلز پروسیجر یعنی پینکریاس کو نکال دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے تو اس کے ساتھ جو پتا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں، سٹمک اور انٹسٹائن کا تھوڑا سا حصہ نکال لیتے ہیں، اس کو ویپلز پروسیجر کہا جاتا ہے۔ ویپلز پروسیجر کے ذریعے، سرجری کے ذریعے پینکریاز ریموو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو اس کینسر کا ارلی سٹیج میں علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کینسر میں ٹائم گزر جائے، وقت گزر جائے، کینسر پھیل جائے تو پھر اس کا علاج پاسبل نہیں رہتا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اور میرے تمام بہن بھائیوں کو ان قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس قسم کی جو شدید قسم کی بیماریاں، لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ سب کو ان سے بچائے۔ اللہ میرے تمام بہن بھائیوں کو اچھی صحت اور خوشی والی زندگی سے سرفراز فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔